پیارے ناظرین، بنی نوع انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی ایسی مخلوق بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا جو سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہو، ظلم بھی کر سکتی ہو اور اس میں رحم کرنے کا مادہ بھی ہو، نفرت بھی کرنے والی ہو اور محبت بھی کر سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بھی ہو اور نافرمانی بھی کر سکتی ہو، یعنی اس میں ہر کام کرنے کی اہلیت موجود ہو۔ غرض یہ کہ اس مخلوق میں ہر طرح کی خصوصیات موجود ہوں۔ پیارے ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے حیران ہو کر عرض کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ یہ سن کر فرشتوں نے عرض کیا، کیا ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرشتوں کی بات سن کر ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد سن کر فرشتے خاموش ہو گئے، اور پھر یقیناً فرشتوں نے دیکھا کہ زمین پر صرف فساد پھیلانے والے ہی نہیں تھے بلکہ امن قائم کرنے والے بھی تھے، اور نہ صرف نافرمانی کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے بنایا۔ پیارے ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کہاں سے لی گئی؟ تو بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام زمین میں سے ایک مٹھی بھر مٹی لاؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ، سفید اور سیاہ، اور یوں مٹی تیار کی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے۔ جتنے رنگ والی مٹی آپ علیہ السلام کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے رنگوں والے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح نرم دل والے بھی ہیں اور سخت دل والے بھی۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو یہ بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا فرمانے والا ہوں، جو میرے تابع فرمان ہوں گے انہیں جنت میں اور نافرمانوں کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کیا، اے اللہ کریم، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ مولا کریم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ سن کر زمین رونے لگی اور اس قدر روئی کہ اس کے رونے سے زمین میں لا تعداد پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ واللہ علم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قالب جب بن کر بالکل تیار ہو گیا تو فرشتے آپ علیہ السلام کی شکل و صورت اور جسم کی بناوٹ دیکھ کر حیران ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے جسم کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب کرنے لگے۔ اب اللہ کریم نے روح کو حکم فرمایا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ قریب پہنچی تو جسم کو نہایت تنگ و تاریک کوٹری کی مانند پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ اب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قالب جگمگایا تو روح دھیرے دھیرے اندر داخل ہونا شروع ہوئی۔ جب سر میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا۔ جب الحمدللہ پڑھا تو اللہ کریم نے یرحمک اللہ فرمایا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ابو البشر، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نچلے حصے میں پہنچی نہ تھی۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان تو جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد روح پورے جسم میں پھیل گئی تو آپ علیہ السلام کو حکم ربانی ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ علیہ السلام نے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے آدم، یہی سلام اور جواب تمہاری اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مولا، میری اولاد کون سی ہے؟ چنانچہ آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد کو آپ علیہ السلام کے سامنے کر دیا گیا۔ تمام ملائکہ اللہ کریم کی عبادت میں ہمہ مصروف رہا کرتے تھے، اور وہ دیکھتے بھی تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح ہو رہی تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم سے بہت پہلے ہی فرشتوں سے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ میں زمین کی مٹی سے ایک مخلوق تخلیق کر رہا ہوں جو کہ زمین میں میرا نائب ہوگا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ
अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमा लिया गया और उसमें रूह दाखिल कर दी गई तो अल्लाह करीम ने तमाम फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो। कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 34 में इरशाद रुबानी है कि और जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के और उसने तकब्बुर किया और वो काफरों से हो गया। उसी दिन से इब्लीस बारगाहे रब्बुल आलमीन में मरदूद हो गया और उसी दिन से वो इंसानों का दुश्मन अजली बन गया। जब अल्लाह करीम ने इब्लीस से पूछा कि तूने आदम को सजदा क्यों न किया अगरचे ये मेरा हुक्म था, तो उसने जवाब में कहा मैं इससे बेहतर हूँ। कुरान करीम की सूरह आराफ की आयत नंबर 12 में इरशाद रुबानी ताला होता है कि जब अल्लाह करीम ने इब्लीस से पूछा कि तूने सजदा क्यों न किया तो उसने जवाब में कहा मैं इससे बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा फरमाया और इसको मिट्टी से। चनाचे अल्लाह करीम ने सूरह हिजर की आयत नंबर 34 और 35 में इरशाद फरमाया है कि तू निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है और बेशक कयामत तक तुझ पर लानत है। यकीनन इब्लीस अल्लाह ताला का मुकर्रब फरिश्ता था। उसने बरसहा बरस तक इबादत की हुई थी, मगर जब उसने अल्लाह ताला के नबी की ताजीम न की तो वो मरदूद दरगाहे रब्बुल आलमीन हो गया। यानी उसकी इबादत और रियाजत, उसका बेतहाशा इल्म उसके किसी काम भी न आ सका और वह कयामत तक लानत का मुस्तहक करार दे दिया गया। अल्लाह करीम ने नाफरमानी के सबब इब्लीस को मलऊन करार दे दिया तो उसने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज किया कि मुझे मोहलत अता फरमाई जाए। कुरान करीम की सूरह आराफ की आयत नंबर 14 था 17 में अल्लाह करीम का इरशाद है कि इब्लीस बोला मुझे मोहलत दे उस दिन तक जब लोग उठाए जाएंगे। फरमाया तुझे मोहलत है। वो बोला तो कसम है उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा, फिर जरूर मैं उनके पास आऊंगा और उनके आगे, उनके पीछे और उनके दाहिने और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। प्यारे नाजरीन, यहीं से नेक लोगों और बद लोगों का इम्तिहान शुरू होता है। इसीलिए जो भी बंदा बुरा काम करता है कहते हैं कि शैतान का पैरोकार है और जो नेक बंदे हैं वो अल्लाह के बंदे हैं। प्यारे नाजरीन, इसीलिए हमें चाहिए कि अच्छे अच्छे काम करें और अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों में शामिल करें, ना कि इब्लीस के। जब हम नेक काम करेंगे तो इब्लीस खुद ही नाकाम हो जाएगा। इसी तरह हमें नाफरमानी से भी बचना चाहिए क्योंकि शैतान मुकर्रब फरिश्ता था, मगर नाफरमानी की वजह से वो कुर्ब इलाही से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो गया।